کہ کیا وہ انسان کا روپ دھار سکتے ہیں؟ جن کا بھی دانت ٹوٹ جائے گا. 40 دن کا جب چلا کیا تو ایک جن حاضر ہو گیا. کبھی بھی یہ قابو میں نہیں آتے، یہ بلکہ ہمیں قابو کر لیتے ہیں. ہم ان آنکھوں سے جنات کو نہیں دیکھ سکتے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا کہ سورہ جن پڑھنے سے کیا جنات قابو میں آ جاتے ہیں؟ تو یہ اس طرح سیم اسی سوال کی میری ایک ویڈیو آلریڈی اویلیبل ہے پلے لسٹ میں، اگر آپ جائیں تو دیکھ لیں. لیکن لازمی سی بات ہے، سوال ہوا ہے تو مجھے اس کا جواب دینا. بھائی یہ کنٹینیوسلی یہی سوال بار بار کر رہے ہیں اور اسی سے ریگارڈنگ کر رہے ہیں. سورہ جن پڑھنے سے جنات قابو میں نہیں آتے، ہاں اس کا مس یوز کرنے سے. جیسے فور ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اس طریقے سے پڑھیں، کچھ حصہ جو ہے ہم یہاں ایز اے اس ٹائم پہ پڑھیں، اس ٹائم پہ پڑھیں، اور پھر ہم کچھ بیچ میں سے پڑھیں، کچھ آگے سے پڑھیں، کچھ ادھر سے پڑھیں، کچھ ادھر سے پڑھیں. مس یوز کر کے آپ شیاطین کو اپنے قابو میں لیتے ہیں. لیکن دیکھیں، پہلی بات اپنے ذہن میں آپ یہ چیز بٹھا لیں کہ ہم ان آنکھوں سے جنات کو نہیں دیکھ سکتے. یہ آنکھیں جو اللہ نے بنائی ہیں نا، یہ غیر مرئی مخلوق کو نہیں دیکھ سکتی. پھر وہ اکثر باتیں چل رہی ہوتی ہیں، کوئی واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں اور آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہ میرے ماموں ہیں فلاں، انہوں نے سورہ جن پڑھی، تو ابھی جب تھوڑی پڑھنا شروع کی تھی تو وہ ادھر چلے گئے، تھوڑی پڑھنا شروع کی وہ ادھر چلے گئے، تھوڑی پڑھنا شروع کی وہ ادھر چلے گئے. اس کے بعد کیا ہوا جی، 40 دن کا جب چلا کیا تو ایک جن حاضر ہو گیا. انہوں نے کیا حکم ہے میرے آقا. ٹھیک ہے، جو آپ کو یہ کہانیاں سناتا ہے وہ جھوٹ سناتا ہے. دیکھیں، ہمارا مائنڈ میک کر دیا گیا ہوا ہے. ہمیں فلمیں دکھا کے، میڈیا دکھا کے، کہانیاں سنا کے ہمیں مائنڈ میک کر دیا گیا ہوا ہے کہ وائٹ کلر کے سوٹ میں اور اس طریقے سے اتنے بڑے بڑے، اور یہ ہمیں ایک تخیل بنا دیا گیا ہوا، جبکہ ہم ان کو اس کی اوریجنل حالت میں نہیں دیکھ سکتے. ہاں، اب بات آ جاتی ہے کہ کیا وہ انسان کا روپ دھار سکتے ہیں؟ انسان کا کیا، اللہ نے ان کو صلاحیت دی، وہ ہر چیز کا روپ دھار سکتے ہیں. لیکن اب یہاں ایک اور جو چیز اکثر ہم لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، جی فلاں تھا، اس نے وہ کتا بن گیا، کتے کو جیسے ہی اس نے مکہ مارا تو وہ ایک دم دھواں بنا اور نکل گیا. یہ بات سراسر غلط ہے. دیکھیں، یہ آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس میں بھی ایک فزیکل لا جو ہوتا ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اور وہ لازمی ہوتا ہے. تو فزیکل لا کیا ہے؟ یعنی کہ جس نقطۂ مقام سے انہوں نے اپنی شیپ چینج کی، یا وہ کسی انسان کے اندر آئے، یا وہ کسی بلی کے اندر آئے، یا کسی کے اندر بھی آئے، اسی مقام پر جا کے وہ دوبارہ اپنے آپ کو خارج کریں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے مکہ مارا اور اس کا دانت ٹوٹ گیا تو اوریجنلٹی میں اس کا بھی دانت ٹوٹ جائے گا، جن کا بھی دانت ٹوٹ جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ صرف اس انسان کا ہی دانت ٹوٹ گیا. اسی طرح کتے کو مارا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس کی بھی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ وہ یہ نہیں ہے وہ اسی ٹائم بھاگ جائے. تو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو ہم ان آنکھوں سے ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ہماری آنکھیں، اللہ نے ہماری آنکھوں کو اتنی طاقت نہیں دی ہوئی کہ ہم ان کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی یہ قابو میں نہیں آتے، یہ بلکہ ہمیں قابو کر لیتے ہیں. وہ بھی ہم غلط طریقے سے، جس طرح شیاطین کو قابو میں کرنا غلط استعمال کے لیے قرآن کی آیات کا مس یوز کر کے آپ ان کو قابو کر سکتے ہیں، ادروائز آپ ان کو قابو نہیں کر سکتے. خالی سورہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں لوگ. تو یہاں ایک مجھے دوست ملا، وہ کہتا کہ جی میں نے 35,000 دفعہ سورہ کوثر پڑھی تو میرے پاس تو ایسے ایسے موکلات قابو آ گئے، میں جو چاہوں کر لوں، یہ اور وہ. نہ ایسی باتیں، یعنی کہ نا مجھے سنا رہا ہو تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ کہتا ہاں اس کو دیکھا ہے، یہ ہے میرے سامنے آتا ہے اور میں بڑا یعنی کہ اس سے معلومات لیتا ہوں. اور یہ اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کئی جگہ پہ، ایک جگہ پہ نہیں. اور جب شیطان آسمان پہ کان لگا کے باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا فرشتہ اس کو آگ کا گولا مارتا ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں اکثر یہ جو آسمان پہ آگ کا گولا آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے وہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، دوسروں کا عقیدہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے تارے کو دیکھ کے دعا مانگو. یہ ٹوٹے ہوئے تارا شارا کچھ نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی گولا ہوتا ہے جو شیطان کو مارا جا رہا ہوتا ہے.
ایک بات ایڈ کروں گا اس میں، آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے گا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. یہ اپنے شیاطین جو انہوں نے جنات جو قابو کیے ہوتے ہیں، قابو کیا کیا ہوتا ہے، انہوں نے ان کو قابو کیا ہوتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو بتاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح. یہ ایک حدیث ہے، میں حدیث کے آپ کو الفاظ کرتے کرتے وہ سمان دنیا جو نیچے والا سامان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں تو وہ نیچے والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کی پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہ کان لگا کے کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کوئی فرشتہ دیکھتا ہے وہ ان کو مارتا ہے، تو یہ ایسے کلبازی کھا کے گرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیز سن لیتا ہے، سننے کے بعد آ کے اپنے جو ان کا پیر ہوتا ہے اس کو بتا دیتا ہے، اور پیر کیا کرتا ہے اس پہ 10 بڑھا کے بتا دیتا ہے. اور ہمارے یہاں اعتقاد کی اتنی کمی ہے کہ ہم اس چیز کو حقیقت مان لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ چیز تو اگر اسی طرح جنات کو قابو کرنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں قابو کیے تھے؟ ٹھیک ہے، صحابہ نے کیوں نہیں قابو کیے، اور اس کے بعد تبع تابعین نے کیوں نہیں قابو کیے، اہل بیت نے کیوں نہیں قابو کیے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب صرف باتیں ہیں بھائی. آپ سورہ جن پڑھیں، ٹھیک ہے. اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھی رات کو پڑھنی چاہیے. بھی کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ قرآن کی آئے، قرآن کی سورہ ہے وہ، آپ پڑھیں. رات کو کیا منع کیا گیا آپ کو پڑھنے سے؟ ہاں، کسی بھی چیز کو وظیفہ کر کے مت پڑھیں. جیسے فور ایگزامپل آپ نے وظیفہ بنا لیا کہ جی میں مغرب کے بعد نا، ٹھیک مغرب کی نماز کے بعد میں نے اتنے 100 دفعہ یہ پڑھنا ہے. دیکھیں اس کا کہیں سے کوئی ذکر نہیں ملتا، احادیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا کسی بھی روایتوں میں کہیں بھی آپ کو کوئی ذکر نہیں ملتا. اس لیے جب جس چیز کا کہیں قرآن یا حدیث سے ذکر نہیں ملتا، اس کا مطلب اس کا وجود نہیں ہے. اگر اس کو آپ خود ساختہ کریں گے تو اس کے نقصان اور اس کا فائدے کے ذمہ دار بھی تو آپ ہی ہوں گے نا. تو موسٹ پروبیبلی تو نقصان ہو جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، پس جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، ہو رد ہے. تو آپ جو مرضی کرتے رہیں. تو برل یہ بھائی کا جواب تھا، تو جو بھائی نے سوال پوچھا تھا. تو امید کرتا ہوں بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.